ہاں دیکھا آپ نے، یہ پہلی میں نے ایک ایگزامپل دلیل میں دی کہ کیسے جھنڈے لہرائے، گیت کے بھی بتا دیے کہ حضور کی نعتیں کیسے گائیں، طلعت البدر علینا، ان بچیوں نے، ہے نا، یہ کتنی خوشی کی بات ہے۔ یہاں آگے بڑھتے ہیں، اللہ اکبر میرے دوستوں بزرگوں، میلاد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، آخری نقطے پہ چلوں، ٹائم نہیں 5 منٹ ہے، تو آخری نقطے پہ چلنے سے پہلے ایک بات بتاؤں آپ کو، یقین جانیے لا تعداد احادیث کے اندر موجود ہیں۔ میں 2 حدیثیں کوٹ کر دی، پہلے بھی کرتا ہوں، ابھی بھی سن لیں۔ مستند اس لیے ہے کہ ایک تو بخاری میں ہے، ایک جامع ترمذی، مشکات اور دیگر حدیثوں میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میلاد مصطفیٰ ایک بنانے کا انداز الگ تھا۔ حضرت عباس، حضور کے چاچا حضور، اور کون بیان کر رہے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بیٹے، مفسر ہے، فقیہ ہے علم کا۔ حضور نے فرمایا اس سے بڑا عالم اور فقیہ کوئی نہیں ہوگا، اور واقعی ایسا ہوا، صحابہ میں سب سے بڑا فقیہ اور عالم تفسیر ابن عباس، اور آج بھی شہرت والی ہے، میں نہیں ہر مسالک مانتے ہیں تفسیر ابن عباس۔ دیر آر ایتھنٹیکیٹ بک آفٹر قرآن، تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس میں لکھتے ہیں کہ میرے والد صاحب جو ہمیں جمع کرتے تھے 12 ربیع الاول شریف، آل فیملیز اینڈ ریلیٹیو اینڈ نیبر سارے ٹوگیدر، اور پھر ہمیں بتاتے تھے، تمہیں پتہ ہے نبی علیہ السلام کی ولادت کی باتیں، ولادت کی باتیں ہمیں بتاتے تھے، کیسے پیدا ہوئے، فرشتے کیسے آئے، اللہ کی طرف سے 4 عورتیں عظمت والی کیسے آئیں حضرت بی بی آمینہ کے پاس، اور کیسے نور نکلا، اور کیسے کعبہ سجدے میں گر گیا، جھک گیا، اور ساری باتیں۔ عبد المطلب حیران تھے کہ کعبے کو کیا ہوا، وہ مضبوط دیوار وہ جھک گئی۔ پتہ چلا جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، ارے اس دل افروز جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، یہ بات ہے۔ اللہ، میرے امام نے ساری تفصیل اشعار میں اور سلام میں بیان کر دی ہیں۔ اب دیکھیے، تو میں ذکر کر رہا تھا ایک بات کا جو پھر میرے سے نکل جاتی ہے، میں کہاں نکلا، سمندر میں کودا تو آگے نکل گیا۔ میں جو بات کر رہا تھا، ہاں تفسیر ابن عباس، آپ فرماتے میرے والد سب کو جمع کر کے ولادت کی، اسی میں یہ حوی حدیث ہے۔ کون سی حدیث ہے پتہ آپ کو؟ سنو، بولے ایک دن میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، بولے یا رسول اللہ ایک بات بتائیے، پہلے تو میں آپ کا چچا تھا نا، ہاتھ تو میرے نبی ہیں آپ، ایک بات بتائیے، میں اب چھوٹے سے تھے 6 مہینے 1 سال سے کم نیچے، کیونکہ جھولے میں وہی ہوتا ہے چھوٹا بچہ جھولے میں، اب جھولے میں تھے، میں ایک دن آپ کے گھر کی طرف آیا، آپ جھولے میں لیٹے ہوئے تھے صحن میں، اور میں نے دیکھا کہ آپ کی انگلی سے چاند ہل رہا ہے۔ یعنی میں دیکھ رہا چھوٹے سے بچے آپ سو رہے ہیں اور چاند کو یوں کر رہے ہیں، دیر آر گو ٹو دا لیفٹ، یوں کر رہے ہیں تو دیر آر گو ٹو دا رائٹ، یوں کر رہے ہیں، اور چاند جہاں آپ انگلی کا اشارہ کرتے کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد سے، کیا ہی چلتا تھا کھلونا نور کا ہے، پہ انگلی نو ہلاؤں دینی چند نو گھماؤں دینی، یہ چند پھل کی آقا دا کھلونا ہے۔ یعنی میرے نبی کا تو کھلونا ہوا نا چاند، کہ بچپن میں اللہ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرے چچا باس بالکل صحیح ہے، میں جب رونے لگتا ہوں نا، اللہ چاند کو حکم دیتا میرا محبوب کو رونا نہیں چاہیے، اس کا آنسو زمین پر نہیں گرنا چاہیے، آئے ہے سبحان اللہ، تو پھر چاند کو حکم دیتا، تو چاند جو ہے میرے ساتھ ایسے، جو ہمارے بچوں کو آپ لوگ اوپر لٹکا کے رکھتے ہو، وہ بھی یہی وجہ ہے نا کہ اس کو دل بہلے کہ روئے تو چپ ہو جائے۔ تو اب میرے دوستوں بزرگوں، آخر میں 2 منٹ کے لیے ہم چلتے ہیں ایک اور نقطے کی طرف، ابھی بہت سارے نقطے باقی تھے ہجرت کے، میں نے بیان کر دیے جتنے ہو سکے، انشاءاللہ تعالی زندگی رہے گی تو ابھی پورا مہینہ ہے۔ اب دیکھیے ایک اعتراض، دیر آر ون بگ اعتراض، بڑی چالاکی سے اعتراض کرتے ہیں یہ لوگ، بدبختی ہے نا، حضور کے یہی ڈھونڈتے رہتے ہیں، اپنے طالب علم کو یہی لگاتے ہیں دھندے پہ، ابے کوئی ایسی چیز نکالو، اسے امام اہل سنت کی اعلی حضرت کی شعروں میں پکڑو، شعروں میں ڈھونڈو، یار کوئی چیز لاؤ تو ہم دیکھو۔ اب اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا، آج تک ان کا باپ بھی اس پہ فتویٰ نہیں لگا سکا، خدا کی قسم کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کوئی کتاب میں، اتنی بڑی بات اعلیٰ حضرت نے کہی ہے، آپ حیران ہو جاؤ گے کیا ہے۔ اب سنیے مسئلہ یہ ہے، یہ کہتے ہیں ہاں یار بات صحیح ہے، 12 ربیع الاول نبی کی پیدائش ہے، اختلاف تو کرتے ہیں 9 8 10، لیکن چلے ہاں 12 ربیع مان لی، او بھائی کتاب میں لکھنا ہے 12 ربیع الاول نبی کی وفات بھی ہے،
اور انہوں نے مشہور کر دیا تھا ہندوستان میں ادھر 12 وفات 12 وفات 12 وفات، یعنی کہ جو بھی ہو پیر تو اعلیٰ حضرت نے جو جواب دیا نا، سبحان اللہ، ہم تو اعلیٰ حضرت سے رہے، باقی تو سب نے جواب دیا، اور آپ بھی آسان بتا دوں گا جواب آپ کو دلیل کے ساتھ، لیکن اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا، جس کے مرتے ہیں نا اس کا وفات کا غم 3 دن ہوتا ہے، پورا سال نہیں ہوتا، 3 دن مناتا عورت کو، 4.5 مہینے اس کی بیوی کو، اور 10 دن، اور وفات کا کتنے دن ہے؟ 3 دن ہے نا بھائی، 3 دن ہوتا نا سوگ، بس چلو وہ تو الگ بات ہے، لیکن ہمارا نبی تو مرا ہی نعوذ باللہ نہیں ہے، وہ تو زندہ ہے، حیات ہے، بلکہ ہمارا نبی کیا سارے انبیاء، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں سارے انبیاء کی اجداث قبروں کے اندر زندہ ہے، اور تبھی تو اعلیٰ حضرت نے چیلنج کیا اور کہا کہ تو زندہ ہے واللہ، 2 قسم کھا رہے ہو تم، پکڑ لیں گے تم کو، بھائی اللہ کی قسم کھا کے، یعنی خدا اللہ کی قسم کھانا پکڑ لے جانا بتا ہے، ایمان سے خراج کر دیں یہ لوگ ایسے ہیں، کبھی نہیں پکڑا، اور اعلیٰ حضرت نے کہا ہے نا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے، 2 قسمیں اللہ کی کھا کے کہا خدا کی قسم میرا نبی زندہ ہے۔ اب سن لو بس آخری دلیل انشاءاللہ تعالیٰ، پھر 2 منٹ تو آج کا دن تو میرا حق بنتا ہے 5 منٹ لوں آپ سے، یار سرکار کی میلاد ہے اور آپ کا سبحان اللہ بتائے گا، لو پھر زور سے کہو، جو انگریزی نہیں سمجھتے پلیز، I said you say سبحان اللہ، you say سبحان اللہ۔ اب دیکھیے مجھے بس ایک مثال دے رہا ہوں، دلیل ایسی ہے کہ آسان، وہ آپ مفتی سارے عالم دیکھو، نماز جنازہ پڑھتے ہو، سب نے پڑھی ہو، نہیں پڑھو گے تو ایک دن تمہاری پڑھیں گی بھائی، دیکھو نہیں پڑھو گے تو ایک دن تمہاری بھی نہیں پڑھائے گا مولانا کو گالیاں برا بھلا کہتے ہو نا، جس دن یہ ہٹ گئے نا یہ لوگ تو پھر تمہاری نماز جنازہ پڑھائے گا کون؟ نماز جنازہ پڑھتے ہو، سب پڑھتے ہو ماشاءاللہ، جانتے ہو نا؟ اچھا یار مجھے بتاؤ، میں لا علم آدمی ہوں، نماز جنازہ کا جو مردہ ہے وہ آگے رکھتے ہیں کہ پیچھے رکھتے ہیں؟ آگے رکھتے ہیں۔ ارے واہ کیا علم ہے، ارے کیا علم ہے، سبحان بابا جی، آگے رکھتے ہیں، اگر پیچھے رکھے تو نماز جنازہ ہو جائے گی؟ یار آپ سے مسئلہ پوچھ رہا ہوں، آپ اتنے تو مفتی بڑے عالم ہے نا، ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، مردہ پیچھے ہوگا تو اس کی نماز ہوگی؟ آ جاؤ دلیل باندھ لینا ذہن میں، کبھی پوچھے نا کوئی تو اس کو ایسا کرارا جواب دینا، اس نے کہنا یہ کہتے ہیں نبی نعوذ باللہ مر کے مٹی میں مل گئے، یہی کہتے ہیں نا۔ اب آ جاؤ، معراج کا سفر ہے، اقصی کی مسجد ہے، کتنے 1 لاکھ کم و بیش 24,000 prophet is there, where in the front who is this? Prophet sallallahu alaihi wasallam imam, and behind there are the lot of انبیاء کرام، سارے نبی۔ اگر نبی مردہ تھے تو پیچھے کیسے آ گئے؟ پھر وہ نبی کی نماز کیسے ہوئی؟ سوچو، نبی کی جماعت ہوگی اور نبی بھی اللہ کا محبوب، وہ پڑھا سکتا ہے اتنا علم والا؟ وہ کہے گا نہیں بھائی تم سب مردہ کہہ دیا انہوں نے، وہابیوں نے، سب نے، اور نجدیوں وہابیوں نے کہہ دیا تم مردہ، تو اب تم کیسے، تمہارے پیچھے نماز تو نہیں سکتی، تم آگے تو آؤ تو پڑھا سکتا ہوں، پیچھے کیسے پڑھا سکتا ہوں؟ مان لی دلیل؟ اللہ اکبر، یہ دلیل ہے ہماری الحمدللہ کہ انبیاء کرام زندہ ہیں، جسمانی طور پر بھی وہاں پیچھے تھے، روحانی طور پر بھی نماز اسی لیے پڑھی جاتی ہے، نماز بغیر روح